السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ویئرڈ وے۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہمیں بلال نے بھیجی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے مجھے ایک فون کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف ایک آدمی تھا۔ اپنا تعارف کروانے کے بعد اس نے بتایا کہ اس نے میرا نمبر کس سے لیا ہے۔ وہ شخص اچھا خاصا پڑھا لکھا لگ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ کچھ عجیب و غریب معاملات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے اور مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے حامی بھر لی۔ اگلے دن وہ صاحب تشریف لے آئے اور اپنے احوال بیان کرنے لگے کہ وہ 10 سال سے دبئی میں تھے۔ ایک رائل فیملی کی کمپنی میں مینیجر کی پوسٹ پر تھے۔ 6 سال قبل ان کی شادی ہوئی اور وہ بیگم کو بھی ساتھ لے گئے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اتنا عرصہ وہاں کام کرنے کی وجہ سے انہوں نے پاکستان میں پراپرٹیز میں اچھی خاصی سیونگز کر لی اور 6 ماہ قبل بیگم کو ساتھ دبئی کو خیر آباد کہہ کے پاکستان واپس آ گئے تاکہ یہاں پر ایک فیکٹری لگائیں اور کاروبار شروع کر دیں۔ پاکستان میں انہوں نے اپنا ایک گھر بنوایا تھا جو اس نیت سے خالی رکھا ہوا تھا کہ وہ جب یہاں آئیں گے تو اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ ان کی بیگم کے ساتھ عجیب و غریب واقعات اس گھر میں شروع ہو گئے جیسے ہی وہ اس گھر میں آئے اور شفٹ ہوئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے عجیب و غریب واقعات کی تشریح پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ آنے سے چند دن قبل وہ گروسری کی شاپنگ پر گئے، رات واپس آئے اور وہ اور بیگم اور نوکرانی بیٹھ کر سب مل کر سامان کچن میں سیٹ کروا رہے تھے کہ اچانک بیگم کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی اور وہ عجیب طریقے سے زور زور سے ہنسنے لگی اور سر کو بھی آگے پیچھے گھمانے لگی۔ پہلے تو وہ سمجھ نہیں پائے کہ ہوا کیا ہے۔ وہ خود سمجھے کہ کسی بات کو یاد کر کے ہنس رہی ہوں گی یا انہیں کوئی پچھلی بات یا کوئی ایسا واقعات ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ جسے لے کر انہیں ہنسی آ گئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، لیکن اس شخص نے بتایا کہ اس کی بیگم مسلسل عجیب طرح سے ہنستی رہی اور جب اس کی جانب غور سے دیکھا تو اس کی آنکھیں دیکھ کر وہ سان خطا ہو گئے۔ چند لمحوں کو وہ شخص سکتے میں رہا، پھر کھڑے ہو کر بیگم کی طرف گیا اور اس کو جھنجھوڑ کے کہا کہ کیا کر رہی ہو، اور یہ کرتے ہی وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اب یہ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تو وہ اسے فوراً ہسپتال لے گئے۔ راستے میں وہ ہوش میں آ گئی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا اور کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ، جس پر اس نے اسے بتا دیا کہ کیا ہوا تھا۔ ہسپتال میں ڈاکٹرز نے اسٹریس بتا کر نیند کی گولیاں لکھ دی اور چند دنوں تک آرام کا مشورہ دیا اور کہا کہ اگر ایسا کچھ آگے بھی ہو تو ان کو سائیکسٹ کو دکھا دینا اور اپائنٹمنٹ لے لینا۔ تو اس رات گھر آ گئے۔ بیگم کو نیند کا انجیکشن لگا ہوا تھا اور وہ آتے ہی سو گئی، اور اسی ٹینشن سے سونے میں رات کے تقریباً 2 بج گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کے پہر اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیگم بستر پر نہیں تھی۔ وہ سمجھا شاید فجر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ موبائل میں دیکھا تو ابھی رات کے 4 بج رہے تھے، ابھی فجر میں ٹائم باقی تھا۔ وہ پریشانی میں اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا تو دیکھتا کیا ہے کہ بیگم کچن کے برابر والی دیوار کے سامنے کھڑی ہے اور مسلسل اسے گھور رہی ہے اور جانے کیا کی باتیں کر رہی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے سامنے کوئی اس کے بیٹھا ہو اور وہ اس سے بحث و تکرار مسلسل کیے جا رہی ہے۔ میں یہ دیکھ کر دم بخود رہ گیا اور دور سے کھڑا ہو کر یہ تمام منظر دیکھتا رہا کہ آخر بیگم کو کیا ہو گیا ہے اور وہ کس سے باتیں کر رہی ہے۔
دیوار کو مسلسل تکتے ہوئے اس کی باتیں سنتے ہوئے میں بہت پریشان ہو گیا، اور میں نے اسے جیسے ہی آواز دی اور آگے بڑھا، لیکن وہ ویسے ہی اسی طرح کھڑی رہی اور باتیں کرتی رہی۔ میں نے جا کے اسے زور سے جھنجھوڑا اور پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہتا ہے جیسے ہی میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اسے چھوتا ہوں، وہ ایک دم مڑتی ہے اور اس طرح مجھ سے چمٹ جاتی ہے جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور وہ بالکل ہوش میں آ کے زور زور سے رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ گھر چھوڑ دو، وہ ہمیں مار دے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس گھر ہے، ہم نہیں گئے تو وہ ہم سب کو مار دے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم برسوں سے اسی گھر میں رہ رہے ہیں، اب تم لوگ آ گئے ہو اور ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہو، ہمارا سکھ چین تم لوگوں نے چھین لیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب سے تم لوگ آئے ہو ہم لوگوں کو سکون نہیں، تم آ کر ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہو۔ وہ بتاتا ہے کہ میری بیگم بہت زور زور سے روتی ہے اور مجھے واسطہ دیتی ہے کہ خدا کے لیے یہ گھر چھوڑ دو ورنہ وہ ہم دونوں کو مار دے گا، اور وہ بیگم کو چپ کرتے ہوئے اسے جا کر بستر پر لٹا دیتا ہے اور وہ چند منٹ میں تھک کر سو جاتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ آخر وہ کون ہے جو بیگم کو اس قدر تنگ کرتا ہے، اور بیگم یہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور آخر مجھے یہ گھر چھوڑنے کے متعلق سوچنا پڑتا ہے۔ تو دوستو، آج کی سٹوری کیسی لگی؟ اگر آپ لوگوں کو میری سٹوری پسند آئی ہے، میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میرے چینل واٹس ایپ پر اور انسٹا پر بھی ہے، اور ڈسکرپشن میں ان کا لنک ہے، تو پلیز میرے وہ چینل بھی فالو کریں۔